الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. حضرات، آج 12 ربیع الاول گزر چکی، جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت معروف ہے، مشہور ہے. اور جمہور مورخین کے نزدیک 12 ربیع الاول آپ کی وفات پاک کا دن بھی ہے. ولادت با سعادت کا ذکر آج دے دن کسرت نال ہوندا ہے، لیکن آپ دی وفات پاک دا جو چیپٹر موضوع ہے اس نو پردے اندر رکھیا جاتا ہے تاکہ سیرت دا اہم ترین اور عقیدے دا اہم ترین پہلو بیان ہی نہ ہو. میری معلومات کی حد تک خطبہ آل الحدیث تو علاوہ باقی تمام مسالک دے جتنے خطباء نے انہیں اس موضوع نو چھوڑ دیتا ہے، اس کا بیان ترک کر، کیونکہ انہوں نے مروجہ بہت سارے ایسے عقائد نے جو وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر کرن نال ختم ہوتے ہیں، اور انہوں دی علمی حیثیت دلائل دی جو حیثیت ہو انتہائی کمزور ہو. حیران کن بات ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ذکر، سیدنا جعفر طیار کی شہادت، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر، سیدنا علی کی شہادت، سیدنا حسین اور شہداء کربلا کی شہادت کا ذکر تفصیل نال ہوتا ہے، لیکن وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موضوع ہے قرآن پاک ہے، آپ کی موت پاک کا ذکر موجود ہے. اگر یہ موضوع اہم نہ ہوتا تو قرآن پاک اس کی خبر یا اس کا بیان نہ ہوتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اندر اس کا محدثین نے اور صحابہ کرام نے پوری تفصیل بیان نہ فرمائی. اور محدثین کرام نے آپ کی وفات پر، آپ کی بیماری پر، آپ کی تکالیف پر، آپ کے مصائب پر
ابواب نہ باندھے ہو۔ تو جب قرآن پاک آپ کی وفات پاک کی خبر تذکرہ موجود ہے اور حدیث اندر بھی موجود ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج آپ کی وفات کا موت مبارک کا دن ہے اور اس دن تذکرہ ہی نہیں؟ صرف رسومات لے لی واسطے اور کیک واسطے اور کھانے پینے واسطے اور جلوس اور جلسے اور ریلیاں واسطے۔ آپ نے سیرت ہے ایک اہم ترین پہلو اس نے کیوں چھوڑ دیتا؟ حالانکہ آج تو 40 سال پہلے پاکستان کے سرکاری حکومتی کیلنڈر اندر بھی آج کی چھٹی کا نام 12 وفات ہوا کرتا سی، جس نو جشن کے نام تے اور عید میلاد النبی کے نام پر تبدیل کیا۔ یعنی جب پاکستان بنا اس تو 30-35 سال تک چھٹی 12 وفات کے نام تھی، کیلنڈر کھول کے دیکھ لی۔ یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ ہر بندہ اس نو دیکھ سکتا ہے، نیٹ پر کھولیے پاکستان کا کیلنڈر، 47 سے لے کر 35-40 سال تک آگے آتے جائیں، پاکستان میں چھٹی 12 وفات کی۔ پنڈا دیہات بوڑھے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ آج 12 وفات ہے، رسول اللہ کی وفات ہے، لیکن رنگ ہی بدل دیا گیا، انداز ہی بدل دیا گیا، اور آپ کی وفات ذکر نو نعوذ باللہ توہین اور تنقیص عوام الناس نو باور کرایا۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن سارا آپ کا اخلاق ہے، آپ کی سیرت ہے، اور آپ کی وفات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ یاد رکھیے، آپ قرآن پاک دے نزول تو بعد قرآن پاک نازل ہویا ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تک، یعنی ولادت دی تذکرہ قرآن پاک موجود نہیں، کیونکہ قرآن اس وقت آیا جب آپ کی عمر پاک 40 سال تھی، لیکن وفات کی خبر قرآن پاک میں موجود۔ پہلے بھی آپ کی بعثت کا ذکر ہے، قرآن پاک تو پہلی کتاب تورات زبور انجیل آپ کی آمد کی خبر، آپ کی بعثت کی خبر موجود ہے، اس کا انکار نہیں کہ آپ دنیا تشریف لے آئیں گے، لیکن حدیث اندر قرآن پاک اندر آپ کی موت پاک کا ذکر اور تذکرہ موجود۔ اور اگر کوئی ساڑھے کو سوال کرے پوچھے کہ تسی اس دن نو اس انداز اور رنگ کیوں نہیں بنا، تو دلائل موجود نے، یعنی کہ قرآن اندر ثابت نہیں ہے، حدیث اندر ثابت نہیں ہے، اور جتنے دلائل پیش کی انہوں جادنوں اندر رد اور دلائل موجود نے، لیکن وہ سارے دلائل ایک طرف۔ جب ملفوظات اندر مولانا عامر رضا خان صاحب نے بات لکھی ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے، تو پھر وفات والے دن، موت والے دن، غم والے دن یہ انداز اپنانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ عقل اور نقل دی خلاف، کوئی منطقی دلیل بھی اس پر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام پر تکلیف کی شدت ہو، بیماری کی شدت ہو، اور 12 یا 13 دن آپ کی بیماری جاری رہی ہو، 29 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ دکھ اور تکلیف میں رہے ہو، اور لوگ جو ہے وہ بنگڑا ڈالے۔ اور جال حق اندر احمد یار گجراتی صاحب نے بات لکھی ہے کہ جب حضور دنیا سے گئے تو صحابہ پر غم چھا گئے تھے، اور شیطان گلیوں میں خوشی خوشی بھاگا پھر رہا تھا، اور آج تک بھاگا پھر رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی وفات والدین صحابہ دی کیفیت کیا؟ ذرا پہلے قرآن کی طرف توجہ فرمائی کہ قرآن پاک نے آپ کی موت پاک ذکر فرمایا۔ پہلی آیت مبارکہ سنیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔
ہر جان دے اندر ہر زیرو، کیا جان اندر ہر جان اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے تو گل سمجھ آ رہی تو ہاتھ چکو ماشاءاللہ، تُجھے تو ہونے سو گئے ہو۔ کل نفس، ہر جان نے موت نو چکھنا، اور آپ جان نے، آپ کل نفس دے اندر داخل نے، اور آپ دے بارے ایک شعر بھی معروف ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو جان تو ہوئی نا، تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، اس میں جان رحمت بھی شامل ہے، داخل ہے کہ ان کے موت کو چکھنا ہے اور چکھا ہے اور آئی ہے۔ قرآن پاک دی دوسری آیت مبارکہ، یہ تو عام آیت ہے، خاص آیت مبارکہ، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ فرمایا محبوب جی تو تو پہلے کسے بشر ہمیشگی نیت عطا فرمائی، اگر تو تے موت مبارک آئے گی تو کیا یہ تمہارے دشمن، یہ مخالف تمہارے ہمیشہ رہیں گے؟ قرآن پاک میں آپ کی موت کا تذکرہ اس آیت میں موجود۔ تیسری آیت مبارکہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا تذکرہ قرآن پاک دی چوتھی آیت مبارکہ توجہ فرمائیے، فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ۔ ایویں تفصیل نظر قرآن پاک غور کرتے جانا، پہلی آیت مبارکہ اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر جان دا ذکر فرمایا ہے جس دے اندر ہر نبی بھی داخل و شامل ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تہاڈے تے موت مبارک بھی آ سکتی ہے، اور تیسری آیت مبارکہ اندر نبی علیہ السلام دی زبان چو کلوایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ میری موت، اور چوتھی آیت مبارکہ پیغمبر علیہ السلام مخاطب کر کے کی فرمایا ہے، فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے محبوب جی تو تے موت مبارک آئے گی۔ چوتھی آیت مبارکہ اندر یہ موت پاک دا تذکرہ آیا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ، موت دا تذکرہ بھی، اور دوسرا لفظ بھی آیا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ، میت کنوں کیا جاندہ ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ پانچویں آیت مبارکہ سنیے قرآن پاک اندر، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مغالطی دور فرما دیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے کر کے فرما دیتا ہے، ان کوئی شک شبہ نہیں رہا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر اللہ دے رسول نے، آپ تو پہلے انبیاء اور رسول آئے اور گزر چکے اور انہوں نے موت دا پیغام آ چکا ہے۔ فرمایا میرے بابو علیہ السلام دے سیاقاں تو سا میدان احد اندر، غزوہ احد اندر کیوں میدان چھوڑیا؟ نبی علیہ السلام دی موت دی خبر سن کے، افواہ سن کے تو سا میدان کیوں چھوڑیا ہے؟ کیا پیغمبر رسول اللہ نہیں؟ جڑا رسول ہوندہ ہے اس تے موت آندی ہے، اس تے موت آندی، ہر رسول تے موت آندی ہے۔ رب نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا عیسیٰ ابن مریم کیوں جدوں عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، اللہ دے حصہ نے، اللہ دا جزء نے، رب نے دلیل نلکی بیان فرمایا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا عیسیٰ ابن مریم رسول نے، تے رسول تے موت بھی آ سکتی ہے، تے رسول دنیا جو عیسیٰ ابن مریم زندہ اٹھائے گئے نے،
پھر زمین تے آن گے انہاں تے بھی موت دا پیغام آئے گا، وہ بھی داخل ہون گے کس دے اندر؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت دی خبر میدان احد اندر پھیلی ہے تے رب نے فرمایا محبوب جی ان صحابہ کرام نو کہہ دو جدوں تہاڈی شہادت دی خبر آئی ہے انہاں دے پیر کیوں اکھڑے نے، میدان چوں کیوں انہاں چھوڑیا ہے؟ کیا اے رسول اللہ نہیں سمجھدے محمد مصطفیٰ نو؟ جے رسول سمجھ کے کلمہ پڑھیا ہے تے رسول اللہ تے موت آ سکدی ہے۔ اف اماتا اف اماتا اف اماتا او قتل انقلبتم علی آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جویں قرآن پاک اندر آپ دی موت دا ذکر خیر آیا ہے، ایویں حدیث پاک اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک دا آخری جڑا سال ہے یعنی 10 ہجری اندر آپ نے اکثر اپنی موت پاک دا ذکر فرمایا کر دے سن۔ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں اے سورت پاک نازل ہوئی ہے اس تو بعد نبی علیہ السلام کثرت نال استغفار فرمایا کر دے سن تے اللہ دی حمد و ثنا کیتا کر دے سن۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی موت پاک دا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری اندر ایک عورت میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئی، آپ کی عرض کرتی ہے محبوب جی میں کچھ سوالات پوچھنے نے۔ آپ کو سوالات پوچھ دیئے تو پھر عرض کرتی ہے محبوب جی میرے نال کچھ تسی بیت المال وچوں تعاون بھی فرما دیو، میرے کول کچھ راشن نہیں، بیت المال چوں کچھ میرے نال تعاون فرما دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ایک عورت نو دین واسطے بیت المال اندر کوئی چیز موجود نہیں، تو چلی جا پھر کسی وقت آنا، آئندہ جدو مدینہ پاک اندر گی اس وقت میں بیت المال کے اندر کوئی چیز موجود ہوگی تیرے تعاون کر دیاں گا۔ اگو صحابیہ کی آندی ہے، عورت کی آندی ہے، گجرا والا دے دوستو اگو صحابیہ دا عقیدہ سنو، صحابیہ دے رفاظ سنو، صحابیہ دے جذبات سنو۔ اگو صحابیہ آندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے چلی جاواں تے جے دوبارہ آواں تے تسی دنیا چ موجود نہ ہوو، میں دوبارہ آواں تسی دنیا چ موجود نہ ہو، یعنی تواڈے تے موت مبارک آ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا جے تو چلی جا تے پھر آئی تے جے میں دنیا چ نہ ہویا پھر بیت المال دا والی کون ہوئے گا، پھر میرا وصی کون ہوئے گا، میرا خلیفہ کون ہوئے گا، میرا نائب کون ہوئے گا؟ یہ ایتھے حضور فرما دیں دے آنا سیدنا علی کے پاس تے پھر تے سیدنا علی وصی ٹھہرے، وصی و رسول اللہ پھر علی ٹھہرے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ سیدنا علی کو لانا پھر خلیفہ بلا فضل سیدنا علی ٹھہرے۔ یہ رسول اللہ نے علی پاک کا نام لیا ہے تو پھر سیدنا علی خلیفۃ الرسول ہوئے، نائب رسول ہوئے، خلیفہ بلا فضل ہوئے اور وصی و رسول ہوئے۔ لیکن اگر رسول اللہ نے نام صدیق کا لیا ہے تو پھر اپنی اذانوں میں یہ اعلان بند کرو، اپنی اذانوں میں یہ جملہ بند کرو۔ تم نے اذان کے اندر یہ جملہ پڑھا کے، کیونکہ شیعہ کتابوں میں یہ اذان میں جملہ ثابت نہیں ہے، تم نے خود بنا کے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، تم نے صدیق و عثمان کی خلافت کے انکار کے اعلان کے لیے، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور صدیق کی صداقت کا انکار کرنے کے لیے، صدیق کی عدل کا انکار کرنے کے لیے، صدیق کو نعوذ باللہ غاصب ثابت کرنے کے لیے، صدیق کو ظالم نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے، خلافت چھیننے والا ثابت کرنے کے لیے تم نے اذان کے اندر یہ الفاظ پڑھا کے 3 مرتبہ اذان میں الفاظ کہتے ہو۔ سن لو پوری دنیا کے اہل و سنہ کا اجماع ہے، پیغمبر کے وصی بھی صدیق ہے، میرے محمد کے خلیفہ بلا فصل بھی صدیق ہے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں ہوں گا تو کدے کو آ جانا بولو تجھے آواز آوے سارے دی آواز آوے کدے کو آنا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو آ جانا ثابت کی ہویا نبی علیہ السلام دے موت مبارک آ سکتی ہے موت دے خبر قرآن اندر موت پاں دے خبر حدیث پاک اندر ایک اور حدیث پر توجہ دلانا سنن ابن ماجہ دی حدیث پاک نبی علیہ السلام اپنے حج دے آخری اور زندگی دا پہلا حج اور آخری حج آپ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا میرے 10 ہجری دا آخری مہینہ ذوالحجہ دا مہینہ ہے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے خذو انی مناسککم خذو انی مناسککم اے میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سکھ لو خذو انی مناسککم میرے کو حج دے طریقے سکھ لو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا ہو سکتا ہے میں محمد اگلے سال دنیا چ موجود نہ ہوا نبی علیہ السلام اپنی آخری زندگی دے آخری سال اندر بار بار تذکرہ فرما رہے ہیں موت مبارک دا نبی علیہ السلام ماہ رمضان دے ہر ماہ رمضان دے آخری عشرے اندر 10 دنوں دے اعتکاف بیٹھا کر دے سن آپ نے اپنی زندگی دے آخری ماہ رمضان اندر 20 دنوں تک قیام فرمایا ہے ہو سکتا ہے اندہ سال میں محمد مصطفیٰ دنیا چ نہ ہوا ہر سال جبریل دے نال ایک واری قرآن پاک دا ماہ رمضان دورہ فرما دے سن آخری سال ماہ رمضان اندر آپ نے 2 مرتبہ جبریل نال دورہ فرمایا ہے ہو سکتا ہے میں اندہ ساتھ دنیا تے موجود نہ رہا پھر آیت مبارکہ آ گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم مشن رسول بھی پورا ہو چکا ہے جس واسطے آئے وہ پورا ہو چکا ہے دین کامل ہو چکا ہے دین مکمل ہو چکا ہے قرآن مکمل ہو چکا ہے حدیث مکمل ہو چکی ہے الیوم اکملت لکم دینکم اصول دنیا دا نمائندہ بنا کے جدوں بھیجا جائے مشن پورا ہو جائے نمائندے نو واپس بلا لیا جانا ہے میرے محبوب دے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین جس مقصد لے آئے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین کامل مکمل ہو چکا ہے مانا کیا موت دا پیغام آن والا ہے رب نے اپنے نمائندے نو واپس بلا رہا ہے رب اپنے رسول نو واپس بلا رہا ہے ایک اور حدیث وال توجہ فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے 10 ہجری اندر انہوں نے تقرری فرمائی ہے یمن دے اندر گورنر دی سیدنا نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ معاذ میں تنوں الوداع کر آواں مدینہ پاک تو باہر ذرا میں تنوں چھڑ کے آواں الوداع کر کے آواں اپنے گورنر بنا کے معاذ بن جبل نو یمن وال بھیج رہے ہیں الوداع کرنے واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تے نال چلتے جا رہے ہیں حضرت معاذ گھوڑے پر سوار حکم رسول ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں آپ سواری پہ سوار ہو جائیں نبی علیہ السلام گھوڑے دا لگام پکڑے لگے نال پیدل چلتے جا رہے ہیں تے نال ایک بڑی پیاری بات کہی ہے دل ہلا دینے والی بات ہے لوکاش یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے لوگوں نے امت نے اس واسطے آل الحدیث اس دن جشن نہیں مناتا یہ وفات رسول کا دن یہ غم کا دن یہ دکھوں کا دن اس وجہ سے لائٹنگ نہیں کرتا اس وجہ سے یہ جناب سارے جشن یہ انداز یہ کیک کاٹنا یہ اچھلنا یہ کودنا یہ سر رسومات کیوں نہیں ادا کرتا سوال تمہارا جواب ہمارا اعتراض تمہارا سا جواب ہمارا ہمارے جذبات پر غور کیجئے ہمارے عقیدے پر غور کیجئے ہماری عقیدت پہ غور کیجئے سوال تمہارا ہے یہ دن تم کیوں نہیں مناتے جواب ہمارا سن لیجئے یہ غم کا دن ہے یہ دکھ کا دن ہے یہ پریشانی کا دن ہے اس سے بڑا دکھ والا دن کوئی نہیں آ سکتا سن لیجئے آپ نے معاذ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن جا رہے ہو میں تنوں الوداع کرواتے مدینہ تو بار آیا اے معاذ ہو سکتا ہے دوبارہ تواڈی میری ملاقات تسی مدینے آو تے نہ ہووے میں دنیا چ موجود نہ ہواں میری قبر بن گئی ہوئے تہاڈا گزر میری قبر تو ہووے تے میں مدینے چ نہ ہواں دسو کس حالت کیفیت اندر معاذ جدا ہویا ہوئے گا کس کیفیت نہ معاذ یمن وال چلیا ہوئے گا کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم جدوں الوداع کر کے واپس مڑے ہون گے معاذ کس طرح جا رہے ہوئے گا کہ یہ چہرہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا ہو سکتا ہے تیری میری ملاقات نہ ہوئے سن لیجیے 29 سفر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے
واسطے تشریف لے گئے، جنازہ پڑھار گئے، واپس پلٹے نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے فرما دے نے میں نے محبوب علیہ السلام دے نال چلتے ہیں بیٹھے ہاں، گرمی شدت محسوس ہو رہی سی، آپ دا جسم مبارک تپے ہویا میں نے محسوس ہو رہا سی، میں آپ دے ماتھے مبارک تے ہاتھ لگایا تے عرض کیتا محبوب جی تو انو تے بخار ہے، آپ نے فرمایا اے ابو سعید جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جتنا تسا عام بندیاں نو بخار ہوندا ہے اتنا میں کلے مصطفیٰ نو بخار ہوندا ہے، بخار دی شدت اندر تکلیف اندر نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، اگلا دن ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام دا بخار بڑھتا جا رہا ہے، یوں جناب دن گزرتے جا رہے ہیں بخار بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان ہندوستان اندر جنہ دن جشن دا شروع ہوتا ہے، کدے مشل بردار جلوس لے کے آ رہے ہیں، کدے علم بردار جلوس لے کے آ رہے ہیں، کدے آگ جلاندے نے مجوسی آرت جلوس لے کے آ رہے ہیں، پہلے ایک جلوس ہوتا سی ہن یکم دو تو لے کر کے 12-14 تک جلوس ہوتا سلسلہ جاری رہتا ہے، نہ روٹ رہے نہ لسنس رہے، ہر گلیوں چوکوں چوراہاں اندر جلوس دا سلسلہ جاری کیتا جا رہی ہے، سرکاری پشت پناہی بھی حاصل کیتی دیتی جا رہی ہے، اور سرکاری خرچ پر ایک پیسہ قوم کا ہے جس میں سرکاری عمارتوں کو تم نے روشن کیا ہے، اس پر پیسہ قوم کا ہے، پیسہ امانت ہے، پیسہ بیت المال کا ہے، پیسہ قوم کا ہے، جس کو تم اس چیز پر خرچ کر رہے ہو، جس کا تمہیں جواز نہ شریعت دیتی ہے نہ پیغمبر کی سیرت دیتی ہے۔ مدینہ کی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صدیق نے ایسا نہیں کیا، سیدنا عمر نے ایسا نہیں کیا، سیدنا عثمان نے ایسا نہیں کیا، سیدنا علی نے ایسا نہیں کیا۔ تم اپنی بیوی کے کہنے پر ملک کو بدعات کی طرف مروجہ بدعات کی طرف لانا چاہتے ہو، جو تمہاری بیوی وہاں کر بیٹھ کر کے منتر پڑھتی اور تجھے کہتی ہے کہ اب جناب صوفی سنٹرزم سنٹر بنا دو، کبھی کہتے ہو جشن جناب منانے کے لیے سرکاری پہل جناب عمارتوں کو روشن کیا جائے، خرچ کیا جائے، یہ اپنے بیوی کے کہنے پر ملک چلانے والوں، بیوی کے کہنے پر مروجہ بدعاتوں کے اندر شرک ہونے والوں، سن لو انشاءاللہ وقت آئے گا اہل حدیث کی دعوت اس ملک میں غالب آگے رہے گی، اور انشاءاللہ بدعات ساری یہاں سے مٹا کے چھوڑیں گے، محمد کی سنت کو غالب کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت کیفیت اندر نے او آخر طرف بات میں لے جاؤں جو جناب جمعرات دا دن نے نبی علیہ السلام دی زندگی دے آخری 4-5 دن باقی نے جمعرات دا دن نے نبی علیہ السلام پہلے نماز لئی جاندے رہے، مسجد نبی دا نمازاں پڑھاندے رہے، جمعرات دی آخری نماز آپ نے مغرب دی نماز مسجد نبی اندر پڑھائی، عشاء دی نماز ویلے آپ شد تکلیف بڑھ گئی ہے، آپ نے اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے، آپ نے پوچھا صلی الناس عائشہ لوگا نماز پڑھ لئی ہے، فرمایا محبوب جی لوگ انتظار کر رہے ہیں تو آڑا انتظار، فرمایا تسی تشریف لے جاؤ گے جماعت کرواؤ گے، فرمایا میرے کو تو نہیں جایا جا سکے گا، میرے تے پانی سٹو شاید میں نے کوئی آرام محسوس ہوئے، پانی سٹیا گیا وضو کروایا گیا، محبوب نہ اٹھ پائے، جشن منانے والوں محبوب دا حجرہ پاک دیکھو، محبوب دے حجرہ پاک اندر محبوب دی تکلیف دیکھو، کاش تمہارے وجود اندر کوئی دل ہوئے، کوئی عقل ہوئے، کوئی سوچ ہوئے، کوئی سنت دا علم ہوئے، معرفت پہچان ہوئے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنو، آل الحدیث دا پیغام سنو، ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے؟ فرمایا میرے اوپر پانی پایا جائے، پانی پایا گیا، آپ نے اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے، پھر جناب تکلیف اندر چلے گئے، کچھ دیر بعد فاقہ ہویا، پھر وہی سوال، نماز ہو گئی محبوب جی اجے نماز نہیں ہوئی، فرمایا میرے تے پانی سٹو میں جا کے نماز پڑھاواں، پانی سٹیا گیا ہے تاکہ شدت کم ہوئے بخار دی، اور وضو کروایا گیا لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھ پائے، تیسری باری پھر تکلیف اندر چلے گئے، جدو پھر تھوڑا جا فاقہ ہویا ہے، فرمایا میرے تے پانی سٹو تے میں اٹھاؤ، اٹھایا گیا وضو کروایا گیا، آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی لگتا ہے میرے کو تے نہیں جایا جا سکے گا، جھنڈیاں لگانے والوں حضور دے الفاظ سنو، حضور دا مقام سنو، حضور دی آواز سنو، حضور دے الفاظ پہ غور فرماؤ، ربیع الاول کی حقیقت پہ غور فرماؤ، مدینے کا بارہ ربیع الاول توجہ سواڑے سامنے رکھ رہا ہوں، صحابہ کے غم، صحابہ کے دکھ، صحابہ کی پریشانی، ازواج مطہرات کی حیثیت کیفیت بڑے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لگتا ہے میرے کو نہیں جایا جا سکے گا، محبوب جی پھر فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج صدیق نو کو جماعت کرا دے، صدیق نو
پیغام بھیجو جماعت کرا دے. امی عائشہ فرماندی نے محبوب جی صدیق دے نرم دل نے تواڈے مصلے تے کھڑے نہیں ہوئے پان گے رو پین گے. صدیق رو پین گے جشن منانے والوں سن دے جانا پیغام سن دے جانا. صدیق دے رو پین گے کسی اور نو کہہ دو جڑا ذرا دل دا تکڑا پیارا ہوئے اس نو کہہ دو تواڈے مصلے پاتے کھلو گے جماعت کرا دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شاہ تقرار نہ کرو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صدیق نو کہو جماعت کرائے. حضرت امی عائشہ نے دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین نو نال لے آئے اور رل کی عرض کریے محبوب جنو ساری ازواج اکٹھیاں ہو کے آ رہی ہیں. فرمایا محبوب جی صدیق نو رہن دو کسی اور نو فرما دیو. فرمایا کیوں تقرار کر دیو یا باللہ والمومنون اللہ آسمان پہ نہیں مانتا مومن زمین پہ نہیں مانتے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کو کہو جماعت کروائے. صدیق حکم رسول دے مطابق مصلی پاک پہ آ گئے. اللہ دا عمر اللہ نے اپنے مابونو آرام دے چھوڑے آئے. آپ نے آنکھوں بارک کھولی فرمایا عباس والی تسی میرے پاس بیٹھے جی محبوب جی من سہارا دیو من مسجد والدرہ لے چلو. دعانے سہارا دیتا حضور مسجد وال جا رہے نے جمعرات دی شاہ دا وقت ہے. نبی علیہ السلام مسجد وال جا رہے نے. غور کرنا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں ویکھے ہے ایک ہاتھ سیدنا عباس دے کندھے تے دوجا سیدنا علی دے کندھے تے آپ دے پیر زمین تے نہیں لگ رہے لکیر بن دی جا رہی ہے. یہ جشن ہم کیوں نہیں مناتے یہ دن ہم کیوں نہیں مناتے. اتنا تمہارا سوال تمہارا جواب ہمارا سن لیجئے پیار سے اپنے دل و دماغ اندر ذرا جگہ دیجئے مسئلہ اہل حدیث دا پیغام سنیے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر داخل ہوئے. صحابہ کرام نے کھنگورے مارے محبوب نو پتہ چل جائے صدیق نو کہ محبوب تشریف لے آئے. صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہیا. حضور نے فرمایا مکانک ہے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو پیچھے نہ ہو میں تو پیچھے کر نہیں آیا میں تو خلافت تے امامت تے مور لانا آیا ہوا. اے ابو بکر پیچھا نہیں ہونا. ابو بکر صدیق پیچھے نہیں ہوئے. حضور جا کے بائیں طرف بیٹھ گئے. آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی. صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے مگر نماز پڑھی. پہلے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیمار سنت بیماری اندر آپ نے صحابہ نو اپنے گھر اندر بلا لیا سی کہ میرے کو مسجد ایک نہیں آیا جا سکے گا تسی میرے گھر ہی آجو نماز وہی کروا لی جائے. صحابہ گھر اندر پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے جماعت کروائی. صحابہ کرام کو بیٹھنے کا حکم دیا. سب نے بیٹھ کے نماز پڑھی. آج نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی. صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی اور پہلے سنت کو منسوخ فرما دیا دوسری سنت کو جاری کر دیا کہ امام اگر تقریب میں کبھی بیٹھ جائے تو مقتدی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. نبی علیہ السلام اس حالت اندر نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف لے گئے. صحابی رسول فرماتے نے آپ دے ماتھے مبارک تو میں ویکھیا ہے سر پاک دے سرخ رنگ دی پٹی بنی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ سن لو اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بندے نو اختیار دیتا ہے ایک بندے نو اپنے بندیاں وچوں اختیار دیتا ہے. وہ زمین تے رہے او دی مرضی دنیا تے رہے او دی مرضی یا رب کل چلے جائے او دی مرضی. اس بندے نے رب کل جان دا فیصلہ کر لیا ہے. صدیق رو پہ باقی صحابہ خاموش نے. صدیق رو پہ سینہ عمر آگے بڑھے. ابو بکر تسی کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کسے بندے دی بات کر رہے نے. فرمایا عمر جس گھرائی تک میں پہنچیا تسی نہیں پہنچے. اللہ دے نبی تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جس نو اللہ اختیار دے وے؟ پیغمبر نے اپنی موت دی خبر دے دیتی ہے. رسول رحمت نے اپنی موت دا پیغام سانو پہنچا دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہر بندے دے سانات دے بدلے میں دے چکا ہوں سوائے صدیق دے. انہوں نے سانات دے بدلے اللہ ہی قیامت والا دن دے گا. پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو مسجد نبی وال جنے دروازے کھل دینے سارے بند کر دو سوائے صدیق دے. اس تو بعد نبی علیہ السلام جناب گھر تشریف لے گئے نے. پھر مسجد اندر نماز پڑھان واسطے تشریف نہیں لے آ سکے. آخری دن نے ربیع الاول اگلا بار ربیع الاول 11 ربیع الاول نو آپ نو دسیا گیا محبوب جی مسجد نبی اندر انصار صحابہ اکٹھے رو رہے ہیں. آپ تشریف بار لے آئے. فرمایا من بار لے کے چلو. آپ نے فرمایا میرے صحابہ انصار دے حقوق دا خیال رکھنا انصار دے حقوق دا خیال رکھنا. انصار جس طرح بندے دے جسم تے دو کپڑے ہوندے نے ایک اوپر والا کپڑا قمیض ہوندی ایک نیچے والی بنین ہوندی ہے. اوپر والا کپڑا تسی صحابہ ہو تے اندر والا جسم نہ چمٹے ہویا کپڑا میرے انصار نے. انصار نہ زیادتی نہ کرنا انصار نہ عفو درگزر
کم لینا انہاں دے بارے وسیعتہ نصیحتہ فرما کے محبوب گھر تشریف لے آئے 12 ربیع الاول آ چکا ہے آج کا دن 12 ربیع الاول دن آ چکا ہے سوار کا دن ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ آج دن کون سا فرمایا محبوب جی سوار دا دن فجر دا ویلا ہے آپ نے فرمایا عائشہ نماز ہو گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق نماز پڑھا رہے ہیں فرما ذرا کھڑکی کھولو پردہ ہٹاؤ میں اپنی اکھاں نال صدیق نو تے انہاں دے صحابہ نو مقتدی نو اپنی اکھاں نال ذرا ویکھاں تے نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ پاک اس طرف کیتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام دا چہرہ ویکھ کے مینج لگتا سی وی جویں رال تے اللہ دے قرآن دا ورقہ سجیا ہوئے قریب سی صحابہ نماز توڑ کے حضور دا چہرہ ویکھن لگ پیندے آپ نے فرمایا نماز جاری رکھو تے مسکرا پے صدیق دی امامت صحابہ نو ویکھ کے مسکرا پے نبی علیہ السلام نے پردہ اگے فرمایا تے دروازہ بند کر کے آپ نے بیٹھ کر کہ حجرہ پاک اندر 12 ربیع الاول دی نماز فجر ادا فرمائی نماز فجر تو بعد سورج چڑھے ہے سیدنا صدیق گھر تشریف لے آئے فرمایا محبوب علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی طبیعت کیسی ہے فرمایا اے ابو بکر طبیعت کچھ بہتر ہے فرمایا میں نے اجازت دے ہو تو میں اپنے گھروں ہو آواں جڑا مدینے تو باہر میرا گھر ہے کئی دن ہو چکے میں اپنے گھر نہیں جا سکیا فرمایا ابو بکر جاؤ تے جلدی آ جانا بس صدیق گزر نکلے تے حضرت علی و عباس تشریف لے آئے علی و عباس نے خریت ریاف کی تھی تے بعد تشریف لے گئے صحابہ نے پوچھا اے علی سناؤ پیغمبری طبیعت کیسی ہے فرمایا طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے پہلے نالوں منو تے بہتر نظر آ رہی ہے عباس فرمان لگے اے علی تسا عمر چھوٹے ہو تے میں عمر بڑا میں بنو ہاشم دے بندے دنیا تو جان دے ویکھے آج یا کل حضور دنیا تو انہیں لگتا ہے جو میں چلے جان گے موت پاک دے اثار میں آپ دے چہرے پاک دے ویکھایا سیدہ فاطمہ تو ذرا حسنین کریمین نال لے کر کے تشریف لے آئیاں نے حسنین نے حضور دے پایا نال بیٹھ کے حسن و حسین اما جی فاطمہ نو حضور نے اشارہ فرمایا ہے اپنے قریب کیتا ہے سیدہ فاطمہ فرماتے میں آپ دے ہونٹ مبارک والکان لگائے آپ نے فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے یہ ہے 12 ربیع الاول یہ ہے مدینے کا 12 ربیع الاول یہ ہے صحابہ کا 12 ربیع الاول یہ ہے صحابہ کرام کا مدینے کا 12 ربیع الاول ایک تمہارا 12 ربیع الاول جس میں جشن نظر آتا ہے جس میں چھلانگیں نظر آتی ہیں اس میں جعلی داڑیاں نظر آتی ہیں جناب بھنگڑے نظر آتے ہیں سنت کی مخالفت نظر آتی ہے مردوں عورتوں کا اختلاط نظر آتا ہے بے پردگی نظر آتی ہے بے حیائی نظر آتی ہے گانے نظر آتے ہیں گانوں کے رنگ میں گانوں کے انداز میں طبلے پر سرنگیوں پر نعتیں پڑھنا ہوا تمہارے نظر آتے ہو یہ تمہارا ہے 12 ربیع الاول ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے یہ صحابہ کا 12 ربیع الاول ہے یہ مدینے کا 12 ربیع الاول ہے صحابہ کرام غم میں ہے تکلیف میں ہے بیماری میں پریشانی میں دکھ میں ہے سیدہ کائنات اما جی عائشہ فرما دیا نے حضرت علی عباس نکلے تے فاطمہ تو ذرا آئیاں رو پئیاں فرمایا بیٹا ہے فاطمہ نہ رو تیری میری ملاقات اہل بیت جو سب تو پہلے جنت ہو جائے گی اور تیرا مقام جنت دی عورتاں دی تو سردار ہوے گی سیدہ فاطمہ اس بات تے مسکرا پئیاں بس اما فاطمہ پچھانو اٹھیاں نے تے آپ جو تے تکلیف جڑی موت دی او تاری ہو گئی ہے تے نالی اما فاطمہ تو ذرا فرما دیا نے واقع یا بتا واقع ربا یا بتا ہائے ابا جی آئے ابا دی تکلیف نبی علیہ السلام نے سن کے فرمایا بیٹا فاطمہ آج تو بعد تیرے ابے دیاں ساریاں تکلیفیں مک جان گیاں نبی علیہ السلام نے الفاظ ارشاد فرمائے پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری میرے بھائی عبد الرحمن نے اجازت چاہیں وہ اندر داخل انہوں نے ہاتھ اندر مسواک حضور نے ویکھیا میں نے اشارہ کیتا میں اپنے بھائی کو مسواک لیا حضور نے پکڑایا آپ نے پھر میرے والے اشارہ فرمایا میں سمجھ گئی حضور فرماتے میں نے چبا کر کے نرم کر کے دیو میں اور مسواک نرم کیتا میری کچھ قسمتی کے آخری دن میرا اور نبی پاک دلواب پاک اکٹھا ہو گیا نبی علیہ السلام نے مسواک آپ دی نفاست دی طبیعت کی نفاست دا اندازہ فرمانا آپ نے اس حالت اندر اس مسواک نو فرمایا ہے اما جی ایسا فرما دیا نے آپ دی تکلیف اور بڑھ گئی میں ویکھیا محسوس کیتا میں آپ دے پیچھے جناب جا کے بیٹھ گئی نبی علیہ السلام نے اپنے سینے نال لا لیا ہے تے نبی علیہ السلام نے ہونٹ مبارک میں ہل دے ویکھے میں قریب ہی سنا حضور کی فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا
آخری نبی کا آخری پیغام، آخری نبی کی آخری باتیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا، عید نہ بنانا میری قبر کو۔ آج عید بھی ہے اور قبر مصطفیٰ ہر چوک و چوراہے پہ روزہ بن چکا ہے۔ لا تجعلوا قبری عیدا، بتلاؤ سنت کی مخالفت کیا ہوتی ہے، حدیث فرموس رسول کی اس سے بڑی مخالفت کیا ہوگی؟ لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا۔ قبر بھی آج حضور کا روزے کا ماڈل بنا ہوا، عید بھی بنی ہوئی ہے، روزہ پاک بھی بنا ہوا۔ لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں متحدہ کا خیال رکھنا۔ پھر نبی علیہ السلام دے بارے امی عائشہ فرماندیاں نے، آپ علیہ السلام آپ اسی وقت جدو تکلیف آپ دیئے پڑ گئی ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، نالے موت دی سختیاں دا ذکر فرمایا ہے، اپنا ہاتھ مبارک اینجو تانو چکے ہے دایاں، پھر اچانک آپ دا ہاتھ مرران پاک دے گرے ہے، میں سمجھ گئی کہ حضور وفات پا گئے۔ اینج دی روح پاک نکلی ہے، خوشبو اینج دی من حجرہ پاک چو آئی ہے، اینج خوشبو میں آج تک زندگی اندر محسوس نہیں کی تھی۔ کیوں نہ خوشبو آوے جس وجود نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، جس وجود نے ہر وقت اللہ دا ذکر جاری رہا، جس روح پاک دے ہر وقت زبان دے ذکر الہی سے جاتا رہی، کیوں نہ خوشبو آئے وہ نبی علیہ السلام روح پاک جدو جسد پاک چو نکلے تے خوشبو محسوس ہوئیے۔ اما جی عائشہ فرما دی میں اٹھی، حضور پاک جسد پاک نو سمجھ جناب میں چرپائی تے لٹا دیتا ہے، اتو سفید یمنی سے دھاری دار چادر میں صاف کر کے دھو کے رکھی سی، انہوں حضور دے اوپر بچھا دیتا ہے، تے تیزی نال چل دی ہوئی، دروازے تے آئیاں نے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، صحابہ مسجد نبی اندر انتظار کر دوڑے آئے، اما جی کی ہویا ہے، بڑے تیزی نال دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں سن، فرمایا اے نبی دے پروانے ہو، تواڈے پیرو مرشد تے وفات پا گئے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت جلوس توڑا شروع ہونا ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت بھنگڑا توڑا شروع ہونا ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت توڑیاں ناتا گوئیاں دی آوازاں تے شروع ہوں دی آنے، یہ وہ وقت ہے جب تبلے سرنگیاں بجنا شروع ہوں دی آنے۔ جناب پورے مدینے اندر اندھیرا چھا گیا ہے، سنن ابن ماجہ اندر حدیث ہے، دلائل نبوت اندر امام بیکی روایت لے آئے کہ مدینے اندھیرا چھا گیا ہے، صحابہ اکرام نے دوجہ دا ہاتھ بھی نظر نہیں آنا، سیدنا عمر جذبات و جلال اندر کھڑے ہو گئے، سیدنا عمر کا بارہ ربیع الاول کھڑے ہو گیا، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جڑا کہے گا دی میں گردن اڑا دیاں گا۔ حضور گئے ہوں گے کوئی تورتے جو موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر واپس آ گئے، حضور رب دی ملاقات لی گئے ہوں گے، واپس آ جان گے، اینج نہیں ہو سکتا کہ حضور فوت ہو جان۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہجے دین پوری دنیا تے غالب نہیں آیا، میرا ذہنی مندہ کہ حضور دنیا تو چلے گئے ہوں اس تو پہلے، لہذا جڑا کہے گا حضور وفات پا گئے میں اس دی گردن اڑا دیاں گا۔ صدیق اپنے گھر چو نکلے، چلتے آ رہے نے، سوار نے گھوڑے اوپر، رات کسی دسے ابو بکر تواڈے پیرو مرشد وفات پا گئے، ایڑی ماری سواری نو تیزی نہ توڑا کے حجرہ نبی دے سامنے آ کے اترے، اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام دے چہرے پاک تو چادر ہٹائی، رو پڑے ابو بکر، صحیح البخاری رو پڑے ابو بکر، یہ ہے 12 ربیع الاول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اما فاطمہ تو زہرا رو رہی ہیں، صدیق رو رہے ہیں، سیدنا عمر رو رہے ہیں، صحابہ اکرام جو کجو آنسو جاری نے، اندھیرا چھایا ہے مدینہ پاک اندر۔ فرمایا محبوب جی تواڈی موت بھی پکیزہ ہے ہوئے جویں تواڈی زندگی پکیزہ سی، تواڈے دو موتاں نہیں آن گیا جو اللہ نے لکھی سی وہ موت آ چکی۔ صدیق بار تشریف لے آگے کیا مسجد نبی کو رام مچیا ہویا ہے، تہاڈا جشن دا صحابہ دے رون دا، تواڈے جشن دا قرآن مچیا ہے صحابہ دے رون دا، مدینہ اندھیرا ہے تواڈیاں روشنیاں تے لائٹنگ ہو چکی ہے، تہاڈا انداز کی ہے صحابہ کرام دا انداز کی ہے۔ سن لو ہم تمہارے ساتھ نہیں، ہم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، ہم صحابہ کے منج پر ہیں، صحابہ کی عقیدے پر ہیں، صحابہ کی سوچ پر ہیں، صحابہ کی فکر پر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
نصلہ جہنم وساءت مصیرا. ہم صحابہ کے منہج پر ہیں, صحابہ کے طریقے پر ہیں, یہ ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ہم سے کوئی پوچھے حجیت تم آپ کے عام سارے کیوں نہیں کرتے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ رسول اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے, دین میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے, ثواب نہیں ہے, اجر نہیں ہے. صدیق نے, عمر, عثمان و علی نے نہیں کیے, طلحہ زبیر سعد و سعید نے نہیں کیے, صحابہ کرام نے نہیں کیے, اہل بیت اعظام نے نہیں کیے. اہل بیت کے بعد آگے ائمہ کرام نے نہیں کیے, امام جعفر صادق نے نہیں کیے, امام باقر نے نہیں کیے, امام نقی نے, امام تقی نے, موسیٰ قادم حسن عسکری نے نہیں کیے, امام ابو حنیفہ نے نہیں کیے, امام شافعی نے نہیں کیے, امام مالک احمد بن حنبل نے نہیں کیے. یہ کام مصری بادشاہوں نے, رافضیوں نے یہ 6 جشن نکالے. ایک جشن مولود کعبہ, ایک جشن سیدہ فاطمہ کی ولادت کا جشن, ایک سیدنا حسن کی ولادت کا جشن, ایک سیدنا حسین کی ولادت کا جشن, ایک اپنے مصر کے بعد شاہ کی ولادت کا جشن, ایک پیغمبر علیہ السلام کی ولادت پاک کا جشن. ایک تم نے لے لیا, باقی سب نے رافضیوں نے لے لیے. ایک تمہارے حوالے ہو گیا, باقی انہوں نے لے لیے. ہم اہل سنت ہے, ہم اہل حدیث ہے, وہ کام نہیں کرتے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا, جو دین میں, شریعت میں, اسلام میں, دین میں نہیں ہے. سنیے, یہ دن غم کا ہے, یہ دن دکھ کا ہے, یہ دن پریشانی کا ہے. صدیق بار آئے, فرمایا ہے عمر جی, ابو بکر فرما تلوار نیام میں ڈال لو. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی ممبر پہ چڑھ گئے, فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. صحابہ کرام فرمانے لگتا سی جو دو ایتا ہونے آسمان تو نازل ہوئیاں نے. صحابہ کرام دی ڈھارس باندھ دیتی صدیق نے, ہر صحابی زبان تو جاری ہوئے, انکا میت و انہم میتون. چلو خلافت معاملات حل کیجئے. صدیق کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. سوار کا دن گزر گیا, 13 ربیع الاول کا دن آ گیا, منگل کا دن آ گیا, جناب 12 ربیع الاول, 13 ربیع الاول, 14 ربیع الاول. فرمایا کون جو نبی علیہ السلام واسطے قبر شک والی بنائی جائے, لاد والی بنائی جائے. ایک بندہ شک والی بناتا ہے, ایک بندہ لاد والی بناتا ہے. جو بندہ پہلے سویرے حجر رسول کے دروازے پہ آ جائے وہی قبر بنائی جائے. لاد والا سویرے آ گیا, بت والے دن قبر تیار ہو گئی. نبی علیہ السلام کو غسل کون دے گا؟ فرمایا اہل بیت کا حق ہے, اہل بیت گھر والے اہل بیت حق غسل دیں گے. وہ غسل کے لیے حضور کا چچا سیدنا عباس کے بیٹے فضل بن عباس اور آپ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 صحابہ کی ذمہ داری لگ گئی, غسل دیں گے. چوتھا صحابی آپ دا غلام سیدنا شکران, یہ پانی تیار کریں گے حضور پاک کے غسل کے لیے. 12 ربیع الاول مدینے کا, ربیع الاول صحابہ کا. سن لیجئے اہل الحدیث کا پیغام, سن لیجئے اہل الحدیث کا مسلک, سن لیجئے ہماری دعوت, سن لیجئے, کھولیے اپنے دل و دماغ, سن لیجئے مسلک اہل حدیث, پیغام اہل حدیث. کیوں نہیں تم یہ دن مناتے؟ سوال تمہارا ہے, جواب سن لیجئے. کون غسل دے گا؟ غسل دیا جا رہا ہے محبوب علیہ السلام کو. تمہیں جشن کی سوجی ہے, صحابہ رو رہے ہیں, تمہیں جشن کی سوجی ہے, اماں رو رہی ہیں, تمہیں جشن کی سوجی ہے, مدینے میں قیامت برپا ہے, تمہیں جشن کی سوجی ہے, مدینے میں اندھیرا چھا چکا ہے, تمہیں جشن کی سوجی ہے. سن لیجئے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی حالت کیفیت پہ توجہ فرمائیے. سیدنا شکران نے پانی تیار کیا, آپ کو غسل مبارک دیا گیا. قبر میں کون اتارے؟ کفن پہنانے کے بعد قبر میں سیدنا عباس اترے سر کی طرف, درمیان میں سیدنا فضل بن عباس پاؤں پیر مبارکوں کی طرف سیدنا علی اترے. آپ کے جسد عطر کو لیا گیا, ان 3 صحابہ کے ہاتھوں پہ دے دیا گیا. یہ قبر پاک میں اترے, لحد پاک میں محبوب علیہ السلام کو اتارنے لگے. سیدنا شکران بولے یہ سرخ رنگ کی چادر میرے پاس ہے, حضور کی امانت, یہ کون کرے گا چادر حضور کے جانے کے بعد؟ اس کو قبر میں رکھ دیا جائے. نیچے اس چادر سرخ کو بچھا دیا گیا. محدثین نے لکھا
ہے، یہ خاص رسول ہے، یہ مقام رسول ہے۔ عام بندے کو مٹی کے اوپر جناب خاص صرف خالص مٹی پر دفن کیا جائے گا، نہ نیچے بکس ہوگا، نہ نیچے لکڑ ہوگی، نہ نیچے کپڑا ہوگا، نہ نیچے چادر ہوگی۔ یہ خاص مصطفیٰ ہے، آپ کے نیچے سرخ رنگ کی وہ چادر بچھا دی گئی، نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کو اوپر رکھ دیا گیا۔ جب پیروں کی طرف جناب پتھر رکھنے لگے، پہلے سیدنا عباس نے پتھر رکھے، وہ قبر سے باہر آ گئے، پھر سیدنا فضل نے پتھر رکھے، جب آخری پتھر سیدنا علی حضور کے پیروں پر رکھنے من لگے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ اس طرف کھڑے ہیں پیروں کی طرف، فرمان لگے علی وہ دیکھو حضور کے پیروں کا بند تم نے نہیں کھولا، آپ کے کفن پاک کا پیروں کا بند کھولو۔ فرمایا میرے ہاتھ میں پتھر ہے، میں کیسے کھولوں؟ آپ نیچے اتر آئے، مغیرہ بن شعبہ نیچے اتر آئے، حضور کے پیروں کا بند کھول کے حضور کے پیروں کو تلیوں کو ہاتھ لگا کے فرمایا لوگوں گوار نا، سب سے آخر میں حضور کے پیروں کو ہاتھ میں نے لگایا ہے، میرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے حضور کے جسد اطہر کو جناب مس کیا ہو۔ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے جس کے بارے میں تنقیس و تنہیتوں کی تنقیس کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، پرتان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، سن لیجئے، جس طرح امیر معاویہ جنتی ہے اسی طرح مغیرہ بن شعبہ جنتی ہے، جس طرح مغیرہ بن شعبہ جنتی ہے۔ یہ پیغمبر کے جسد اطہر کو سب سے آخر پہ مت کرنے والے سیدنا مغیرہ بن شعبہ، آپ کے اوپر پتھر مبارک رکھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، مٹی ڈال کے قبر مبارک بنا کے حجرہ پاک سے صحابہ باہر نکلے، ازواج مطہرات آپ کی حویلی کے ایک نکر پہ بیٹھی ہوئی، ان میں سیدہ فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی بلال انس ڈال آئے ہو مٹی، کیویں تسا برداشت کیتا ہے مٹی حضور تے قبر اندر مٹی پان نو تسا کیویں برداشت کیتا ہے؟ تسی تے جانا دین والے سو، تسی تے لعاب اپنے چہرے تے ملدے سو، کیویں مٹی پائے ہو؟ صحابہ رو رہے اس حالت کیفیت میں۔ اما فاطمہ 6 ماہ حضور کے بعد زندہ رہی، کسی عورت نے مسکراتا فاطمہ تو ذرا کو نہیں دیکھا، فرمایا کرتی تھی اگر یہ غم دنوں پہ آ جائے دن راتوں میں بدل جائے جو محمد مصطفیٰ کے دنیا سے جانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، فاطمہ کو تو زہرا کو تکلیف ہو رہی ہے، دکھ اور پریشانی میں ہے، تم جشن منا رہے ہو، یہ تمہیں مبارک ہو۔ سیدہ فاطمہ کے دکھ اور سیدہ فاطمہ کے غم اور آنسو، سیدہ عائشہ کے غم اور آنسو، صدیق عمر عثمان والی کے آنسو، حسنین کریمین کے آنسو، ہمارے سامنے حدیث کی کتب میں ہم نہیں یہ انداز اس میں دن منا سکتے کیونکہ صحابہ کے غم کا دکھ کا دن ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کن کے ساتھ کھڑے ہو اور ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مدینے میں صحابہ غم میں تھے، شیطان مسکرا رہا تھا، بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، خوش تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں صحابہ کی یہ حالت تھی، شیطان کی یہ حالت ہے، ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی سوچے گربان میں تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔